زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے اللہ رب العزت نے اتنا پیارا اس کا نظام بنایا ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ ایک معاشرے کی بہتری کی ضمانت ہے۔ اور مثال جو روشن ترین مثال ہماری تاریخ میں ملتی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عہد مبارک میں ہم دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو حضرت عمر بن عبدالعزیز جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عہد مبارک ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے اور زبان زد عام میں ہر ایک کی زبان پر ہے کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئی۔ اچھا، یعنی کوئی 8 صوبوں میں زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا، اتنا منظم زکوٰۃ کی تقسیم کا اور اس کو اپلائی کرنے کا، امپلیمنٹ کرنے کا جو نظام تھا۔ تو یہ زکوٰۃ کے فوائد ہیں۔ رب العالمین کی جو مشیت ہے، جو قرآن و حدیث سے ہمیں نور ملتا ہے، تو اس میں کہیں یہ تصور نہیں ہے کہ سارے امیر ہو جائیں یا سارے غریب ہو جائیں۔ ایک کائنات کے نظام کی بقا اسی سے متعلق ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اسے ہمیشہ امیر کی حاجت رہتی ہے، اور جو امیر طبقہ ہے اسے اپنے دوسرے کاموں کے لیے غریب کی حاجت رہتی ہے، مزدوروں کی جیسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک رب العالمین نے رکھا ہے۔ جی۔ اب رب کی تقسیم ہے، رب تعالیٰ کبھی کسی کو دے کر نوازتا ہے، کبھی کسی سے روک کر نوازتا ہے، رب کی مشیت ہے۔ تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ دولت مندی جو ہے وہ مذموم ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ دولت قارون ناپسند کی گئی ہے اور دولت عثمان کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ یعنی اللہ نے اگر مال دیا ہے تو پھر انسان جو ہے خوش دلی کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے۔ تو حدیث پاک میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالوں کی طہارت ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہی پاکیزہ ہونا یا طہارت ہونا، اس طرح کے معنی اس کے لفظی اور لغت کی معنی ہے۔ تو اب یہ جو ہے زکوٰۃ انسان کے مال کی طہارت کا ایک ذریعہ ہے، اور انسان کی جو مال سے محبت ہے اس کو کم کرتا ہے، اور جو دولت کی آفات ہیں، جو انسان کہیں غرور تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور پھر آپس میں دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کی بھائی چارگی جو ہے وہ پیدا ہو، اسے دوسروں کا احساس ہو کہ جو مالی طور پر کمزور ہے، غریب طبقہ ہے، اسے فکر ہو، اسے احساس ہو کہ مجھے اس تک جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق مال کو پہنچانا ہے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو پورے معاشرے کی تشکیل ہے، اور جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ تو جسم کی مانند ہے تو اس کے معنی یہی ہے کہ ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی پریشان حال مسلمان بھائی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تو یہ احساس جو ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے بندہ مومن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اس درد کو محسوس کرے جو ان نعمتوں سے محروم ہے رب تعالیٰ کی مشیت کے مطابق۔ بہت شکریہ عزیز صاحب۔ تو محترم ناظرین، ہم نے جانا کہ زکوٰۃ ایک منظم معاشرے کو تشکیل دینے کا ایک اسلامی طریقہ کار ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو تمام گوشوں کو زندگی کے اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، اور ہر چیز پر اسلام کے قوانین اور اسلام کا طریقہ کار موجود ہے۔